بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 اگست 2020 بروز ہفتہ 3 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے، کیونکہ یہاں پر آپ کو ملیں گی سعودی عرب کے بدلتے حالات، سعودی عرب کے قانون، جوازات، آپ کی چھٹی، بین الاقوامی اور خصوصی پروازوں سے متعلق تمام اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ آج کی پہلی خبر شامل کریں گے، غیر ملکی کے بیٹے کی عمر 25 برس اقامے میں توسیع ہوگی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اگر مقیم غیر ملکی کے کسی بیٹے کی عمر 25 برس سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے اقامے میں توسیع نہیں ہوگی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقیم ایک غیر ملکی نے محکمہ پاسپورٹ سے دریافت کیا تھا کہ بیٹے کی عمر 25 برس سے زیادہ ہونے کی صورت میں اقامے میں توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ لیبر آفس والے اقامے میں توسیع سے قبل نقل کفالہ کی منظوری نہیں دے رہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر کہا کہ تحریری ہدایات یہ ہیں کہ اگر کسی غیر ملکی کی اولاد کی عمر 25 برس ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا نقل کفالہ ضروری ہوگا، اس کے بغیر باپ کے اقامے میں توسیع نہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ مزید وضاحت کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود سے رابطہ کیا جائے۔ ڈیجیٹل ادائیگی سسٹم نصب نہ کرانے والوں دکانوں کے خلاف کارروائی۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے کہا کہ ایسے تجارتی ادارے اور دکانیں جہاں ڈیجیٹل ادائیگی کا سسٹم نصب نہیں کرایا گیا ان کے مالکان کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خلاف ورزی کے مرتکب دکانوں اور کمرشل اداروں کو سیل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ترجمان وزارت تجارت نے اہل اخباریہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، وزارت کی جانب سے مختلف تجارتی شعبوں کو مرحلہ وار وقت دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق ڈیجیٹل سسٹم نصب کرا لیں۔ وزارت کی تفتیشی ٹیموں کو احکامات صادر کر دیے گئے ہیں کہ ایسی دکانیں اور تجارتی ادارے جہاں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی سہولت فراہم نہیں کی گئی ان کے خلاف تحقیقات کریں۔ اگر سسٹم کی تنصیب کسی ٹیکنیکل بنیاد پر ممکن نہیں ہو سکی تو اس بارے میں سعودی مانیٹری اتھارٹی ساما سے معلومات حاصل کی جائیں۔ سعودی عرب میں 25 سنگین جرائم جن پر گرفتاری ہوگی۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے سعودی عرب میں سنگین جرائم کی فہرست جاری کی ہے۔ 25 ایسے جرم ہیں جن کے ارتکاب پر گرفتاری ضروری ہوگی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب میں سنگین جرائم کی فہرست کے اجرا سے انسانی حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا اور آزادی کا حق محفوظ ہوگا۔ سنگین جرائم میں حدود کے جرائم جن کی سزا قتل ہے، بالقصد جیسے قتل کے جرائم، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے جرائم، ایسے جرائم جن پر 3 برس سے زیادہ کی سزا مقرر ہے، ہر وہ جرم جس کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی ہو کہ وہ بڑا جرم ہے، تجارتی دستاویزات کے قانون کی دفعہ 118 میں شامل سرگرمیاں، سرکاری خزانے میں غبن یا کسی ادارے یا کمپنی کے خزانے کو ہڑپنا یا شراکتی کمپنیوں یا ایسی کمپنیوں کی رقوم پر ہاتھ صاف کرنا جس میں ریاست شریک ہو، یا بینکوں یا بینکنگ امور انجام دینے والے اداروں یا کمپنیوں کے سرمایہ میں خرد بوت، 20,000 سے زیادہ کی رقم کی دھوکہ دہی کے مقدمات، جان بوجھ کر کسی انسان کو جانی نقصان پہنچانا، کسی کے جسم کا کوئی عضو تلف کر دینا یا معطل کر دینا، یا کسی کو ایسا زخم دینا جس کے درست ہونے میں 21 دن سے زیادہ دن لگ رہے ہوں، 20,000 سے زیادہ مالیت کی جائیداد کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا، نجی یا سرکاری املاک یا 20,000 کی رقم کا نقصان دینے والا جرم، والدین میں سے کسی ایک پر تشدد بشرطے کہ متاثرہ ماں یا باپ اپنے حق سے دستبردار نہ ہو، کسی کی جان یا آبرو یا دولت کو نقصان پہنچانے کے لیے گھروں کے تقدس کو پامال کرنا، کسی منظم گروہ کی طرف سے حد کے دائرے میں نہ آنے والی چوری، کسی کا سرمایہ یا مال لوٹنا بشرطے کہ مالک دستبردار نہ ہو، گاڑی چوری کرنا بشرطے کہ مالک اپنے حق سے دستبردار نہ ہوا ہو، فحاشی کے اڈے قائم کرنا یا چلانا، نشہ آور اشیاء بیچنا، تیار کرنا یا اسمگل کرنا یا دھندے کے لیے ذخیرہ کرنا، اس کے علاوہ نشہ آور اوقات کے پتے اسمگل کرنا یا وصول کرنا، کاروبار کے لیے اس کی کاشت کرنا، نشہ آور اشیاء کے اثر یا ٹائر سکریچنگ یا مخالف سمت میں ڈرائیونگ یا ریڈ سگنل توڑنے یا حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے کی صورت میں ٹریفک حادثات کرنا بشرطے کہ ایسی کسی کی جان چلی جائے یا اس کے کسی جسم کا حصہ الگ ہو جائے جس کے علاج میں 21 دن سے زیادہ دن لگ رہے ہوں،
آن ڈیوٹی سیکیورٹی اہلکار پر جان بوجھ کر حملہ یا سرکاری گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا، سرکاری اہلکاروں کے آلات کی توڑ پھوڑ، بندوق سے گولی چلانا یا دھمکی دینا، نقصان پہنچانے کے لیے فائرنگ کا ارادہ ظاہر کرنا، اشتعال انگیز جرائم، اغوا کے جرائم یا جان یا آبرو، دولت کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو حراست میں لینا، تجارتی جعل سازی کے جرائم بشرطے کہ ملاوٹی سامان سے انسان یا جانور کی صحت کو نقصان ہو یا ان کی سلامتی کے لیے اس سے خطرہ پیدا ہو جائے، یہ وہ تمام جرائم ہیں جس کے لیے گرفتاری ضروری ہوگی۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات۔ اقامہ 4 سال سے تجدید نہیں ہوا، پاکستان کیسے جائیں گے؟ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے عائد پابندیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں، جس کے باعث احتیاطی تدابیر کا سلسلہ جاری ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر پر تاحال پابندیاں عائد ہیں۔ تاہم سعودی عرب سے جانے والوں کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت پروازوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے، مگر بیرون مملکت سے آنے والی پروازیں تاحال بحال نہیں ہوئیں۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے بیشتر سوالات پروازوں کی حوالے سے موصول ہو رہے ہیں، جبکہ بعض سوالات اقامہ اور دیگر قوانین سے متعلق بھی ہیں۔ احمد عبدالاحد کا سوال ابشر اکاؤنٹ کے بارے میں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں جوازات کے ابشر اکاؤنٹ میں جو موبائل نمبر رجسٹر کیا تھا اسے تبدیل کیسے کیا جائے؟ جوازات کی جانب سے فراہم کی جانے والی ڈیجیٹل سروس ابشر اور مقیم اکاؤنٹ میں رجسٹر کیے گئے موبائل نمبر کو جوازات کی جانب سے فراہم کردہ آٹومیٹک کمپیوٹرائز مشینوں کے ذریعے چینج کیا جا سکتا ہے۔ خودکار مشینیں جوازات کے مرکزی اور ذیلی دفاتر کے علاوہ مختلف شہروں کے مشہور شاپنگ مالز میں بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کے ذریعے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے اپنا نیا موبائل نمبر اس میں فیڈ کر سکتے ہیں۔ بعد میں پاس ورڈ چینج کر لیں۔ جو پن کوڈ آپ کے موبائل پر ارسال کی جائے گی اسے استعمال کرتے ہوئے پاس ورڈ اپنے پی سی پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ احمد علی قاسم پوچھتے ہیں میری وائف وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئیں، ان کی واپسی مئی میں تھی مگر پروازوں پر پابندی کی وجہ سے نہیں جا سکی۔ اسی دوران ہمارے بچے کی ولادت ہوئی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ بچے کے لیے کوئی دستاویزات ریکوائرڈ ہوگی۔ آپ کی اہلیہ وزٹ پر آئی تھی مگر موجودہ حالات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکی۔ وزٹ ویزوں میں تو توسیع ہو چکی ہے۔ جہاں تک آپ کے نومولود بچے کے لیے سفری دستاویزات کا سوال ہے، اس بارے میں جوازات سے دریافت کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کے یہاں ولادت ہونے کی صورت میں نومولود کا برتھ سرٹیفکیٹ ہی درکار ہوگا، جس میں والدین کا نام بھی درج ہوتا ہے۔ پاکستان سے اعجاز اوان دریافت کرتے ہیں میں 6 مارچ کو چھٹی آیا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا۔ میرا خروج عہدہ 5 مئی کو ختم ہونا تھا، جس کی مدت میں توسیع ہو گئی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ واپسی کے لیے کوئی پیپر وغیرہ درکار ہوگا۔ ہماری کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ جب آنا ہے آ جائیں اور کوئی پیپر وغیرہ درکار ہے تو وہ ارسال کر دیں گے۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی واضح احکامات صادر نہیں ہوئے، نہ ہی پروازوں کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کب کھلیں گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد احکامات جاری کیے جائیں گے جن پر سرکاری ادارے عمل کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے 2 بار تارکین کے کاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی جا چکی ہے۔ ایم ڈی فضل علی انصاری کا سوال ہے کہ اقامے کے حوالے سے ان کا پوچھنا ہے کہ جنوری 2016 میں سعودی عرب آیا تھا، کفیل نے 1 سال کا اقامہ بنوا کر دیا، اس کے بعد تجدید نہیں کرایا، اب کہیں کوئی روزگار نہیں ہے، واپسی کی کیا صورت ہے؟ سعودی عرب میں قانون کے تحت اقامے کی تجدید کفیل کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ کے کفیل کو چاہیے کہ وہ آپ کا اقامہ تجدید کرائے۔ جہاں تک واپس جانے کا سوال ہے، اس کے لیے خروج نہائی لگنا ہوگا اور خروج نہائی کے لیے اقامہ تجدید ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنا مسئلہ پاکستانی سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر میں درج کرا سکتے ہیں، جہاں سے وہ آپ کے مسئلے کے حل کے لیے درکار ضروری مدد فراہم کریں گے۔ سفارت خانے اور قونصلیٹ جنرل میں ویلفیئر کا شعبہ قائم ہے، جہاں ہم وطنوں کے مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ افسران اور اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں قصیم میں شاہراہ پر ساحر کیمرہ توڑنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں قصیم پولیس نے ایک شاہراہ پر نصب ساحر کیمرہ توڑنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ساحر کیمرہ شاہراہوں پر مقررہ حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے والے کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جو لوگ شاہراہوں پر حد رفتار سے زیادہ گاڑی چلاتے ہیں وہ شاہراہوں پر نصب ساحر کیمروں سے پریشان ہیں۔ قصیم پولیس کے ترجمان بدر السحبانی نے بتایا کہ پولیس نے ساحر کیمرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے شخص کو شناخت کے بعد گرفتار کر لیا۔ ملزم سعودی اور عمر کے تیسرے عشرے میں ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری کی شناخت سیکیورٹی کے سی سی کیمرے کی مدد سے ممکن ہو سکی ہے۔
اب خبر شامل کریں گے سعودی عرب کی، جو ہے وہ سعودی عرب سے پاکستان اور انڈیا کے لیے خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پہلے شامل کریں گے پاکستان سے متعلق خبر کہ پاکستان آج کون کون سی فلائٹ جو ہے وہ اسکیجول ہے۔ اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے لاہور کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹ اسکیجول ہیں، جس میں پہلی فلائٹ جدہ سے جائے گی PA 471 ایئر بلو کی فلائٹ ہے 5:40 پر۔ 5:50 پر ہی ایئر بلو کی دوسری فلائٹ جدہ سے لاہور جائے گی PA 4711 جس کا نمبر ہے۔ اگلی فلائٹ دمام سے جائے گی سعودی گلف ایئر لائن کی 6S157 6:30 پر روانہ ہوگی، جو ہے ارائیو ہوگی، اور اس کے بعد سعودی ایئر لائن کی خصوصی پرواز ریاض سے لاہور کے لیے جائے گی اور اس کا نمبر ہوگا SV736 11:20 پر صبح کے وقت پہنچے گی۔ کراچی کے لیے بھی ایک فلائٹ ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ جائے گی جدہ سے کراچی کے لیے ایئر بلو کی، اس کا نمبر ہوگا فلائٹ کا PA 171 3:05 پر دوپہر کے وقت یہ فلائٹ ارائیو کرے گی۔ کراچی کے لیے جو ہے بات کریں گے اسلام آباد کے لیے۔ اسلام آباد کے لیے 6 فلائٹ ٹوٹل اسکیجول ہیں، جس میں پہلی فلائٹ سعودی گلف ایئر لائن کی دمام سے پہنچے گی اسلام آباد 6S151 جس کا نمبر 2:35 پر صبح کے وقت ارائیو کرے گی۔ اگلی فلائٹ جدہ سے جو ہے اسلام آباد جائے گی PIA کی PK 9742 3:30 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے، اور ریاض سے اسلام آباد کی فلائناز XY315 خصوصی پرواز 3:45 پر ارائیو کرے گی۔ اگلی فلائٹ دمام سے اسلام آباد کے لیے PIA کی جائے گی PK 9246 5:50 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد جو ہے جدہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ایک اور فلائٹ جو ہے اسلام آباد کے لیے ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ 8 بجے جس کا ارائیول ہے، اور اس کے بعد لاسٹ فلائٹ اسلام آباد کے لیے ایئر بلو کی ہوگی ریاض سے PA 2745 شام 8:45 بجے ارائیول ہوگا اس کا۔ ملتان سے بھی 2 فلائٹ جو ہیں وہ اسپیشل جو فلائٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، اور پہلی جدہ سے ایئر بلو کی PA 871 11:25 پر، اور مدینہ سے PIA کی PK 9716 ملتان کے لیے شام 8:05 پر ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ پشاور کے لیے 2 فلائٹ ایکسپیکٹڈ ہیں، ایک ایئر بلو کی، ایک پاکستان ایئر لائن کی۔ ریاض سے دونوں فلائٹ جائیں گی پشاور کے لیے، پہلی فلائٹ PA 6755 ایئر بلو کی، دوسری PK 9728 یہ جائے گی 8:45 اور 1:45 پر جو ہے سعودی عرب سے ریاض شہر سے پشاور کے لیے۔ اگر ہم بات کریں انڈیا کی، انڈیا کا وندے بھارت مشن فیز 5 جاری ہے، جس کے تحت روزانہ کی بنیاد پر خصوصی پروازیں انڈیا کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ اور آج کے دن کی اگر بات کریں تو آج 22 اگست کو انڈیا کے لیے 2 فلائٹس جو ہیں وہ اسکیجول ہیں، جس کی آپ کو تفصیل ہم بتا دیتے ہیں۔ پہلی فلائٹ دمام سے کنور کے لیے جائے گی، اور انڈیگو کی فلائٹ 6E8786 جس کا نمبر، اور دوسری فلائٹ جو ہے ریاض سے حیدرآباد کے لیے 6E8776 انڈیگو کی فلائٹ ہے، جو مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ العلا کمیشنری کی بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں العلا کمیشنری میں سیاحتی ریزورٹ سمیت کئی منصوبے۔ سعودی عرب میں العلا رائل اتھارٹی نے کہا ہے کہ العلا کمیشنری کی وادی اشار میں عظیم سیاحتی ریزورٹ کا کام شروع کر دیا گیا۔ یہ 100 کمروں پر مشتمل ہوگا۔ اوقات اخبار کے مطابق العلا کمیشنری سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہاں سعودی عرب کا وہ پہلا تاریخی مقام موجود ہے جسے یونیسکو نے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران یہاں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے متعدد منصوبے نافذ کیے گئے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کرونا سے متعلق۔ کرونا کے 1231 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جمعہ 21 اگست کو 1231 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرین کی تعداد 3,05,186 تک پہنچ گئی۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,591 افراد صحتیاب ہوئے۔ اب تک 2,77,067 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 32 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3,580 ہو چکی۔ OIC کے سیکرٹری جنرل سے امریکی سفیر کی ملاقات۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین نے جمعرات کو ریاض میں امریکی سفیر ابو زید سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں امریکہ اور OIC کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں نیز مکالمے کا سلسلہ آگے بڑھانے اور اس کے طریقہ کار کی بابت تبادلہ خیال کیا۔
یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.